السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ کسی بھی کس کو مس نہ کیجیے۔ فائز سیال کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ہر نئی ویڈیو کے اپلوڈ پہ آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا چھٹا سوال یہ ہے کہ جی پاکستان میں کس قسم کا سیاسی نظام ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں سیاستدان تو نہیں ہوں، لیکن میں کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے انٹرسٹ ضرور ہے، اور بیسیکلی میں اسی اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے میں بڑا کلیئر ہوں۔ میں نے کہا، اور یہ 2019 میں آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی میرا 1993 میں فرسٹ ٹائم میں نے اس کے بارے میں کسی جگہ بات کی تھی، پھر 99 میں، پھر 2003 میں، پھر 2009 میں، اور میرا خیال ہے جو 2009 کا میرا جواب ہے وہ ریکارڈڈ ہے، کیونکہ وہ ایک ویڈیو ٹیپ ہوا۔ اس سے پہلے شاید آڈیو ٹیپ کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی کے پاس اویلیبل ہوگا۔ میرا سٹینس چینج نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی بائسس نہ ہوں اور آپ ٹروتھ کو ریلیٹ کریں اوپن آئی کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ، تو ٹروتھ ایک ہی ہے جو سب کو نظر آتا ہے۔ اگر آپ کی بائسز ہوں آلریڈی کسی چیز کے ساتھ اور آپ کلین نہیں ہو، تو پھر آپ اسی آنکھ سے دیکھتے ہو ہر چیز کو۔ میری اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی چیز اوپینین نہیں چینج ہوئی، اور میں گزارش کروں گا میڈیا ٹیم سے اپنی کہ میرا وہ آلریڈی جو یوٹیوب پہ کلپ ہے وہ آپ کو 3-4 منٹ کا وہ اس کے بارے میں آپ کو ایک پبلک فورم پہ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ تو میری اوپینین وہی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ اور ضرور کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک ادارہ ہے، میں بیسیکلی میرا جو کریئر فرسٹ شروع ہوا وہ انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن کنسلٹنٹ سے، بزنس کنسلٹنٹ سے شروع ہوا۔ میں ایک ادارے کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں، ایک ہائپوتھیٹیکلی ایک ادارہ ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کون لے کے آتا ہے؟ اس کو اپوائنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز، جو مالکان ہیں، جو اس ادارے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، وہ سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا انٹرسٹ یہ واچ کرے گا۔ اب آپ ایسے ادارے کو دیکھیں جس ادارے میں آپ جا کے لوگوں کی، یعنی کہ امپلائیز جو ان سے ہیں، ان سے ووٹنگ کروائیں کہ جی آپ کے سی ای او کی پوزیشن خالی ہو گئی ہے، اب یہ 2 بندے ہیں جناب، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ کبھی ایسا ہوا آج تک؟ اتنی دنیا سائنس، مینجمنٹ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، دنیا میں کوئی ایک بھی بزنس انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی ویلفیئر ادارہ بھی ہے یا کوئی این جی او بھی ہے جہاں پہ آپ امپلائیز کو ووٹ کروا کے اپنا سی ای او کو چنیں؟ کبھی ایسا نہیں ہے۔ آنکھیں پھر کھولیے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نامینیٹ کر دیں تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ آپ اس شخص کو لے کر آئیں گے جو آپ کو لگے کہ آپ کو پسند ہے، چاہے وہ ادارے کے لیے بہتر ہو یا نہ بہتر ہو۔ آپ کی برادری کا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، پڑھا لکھا ہے گا، سونا ہے گا، مینو بس پسند ہے گا، میرے خاندان کا ہے گا، میرے شہر کا ہے گا، یہی ہے نا ہمارے کرائٹیریاز۔ آپ اس کو لے کے آئیں گے، ادارہ نہیں چل پائے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک ادارہ نہیں چلتا، ایک گھر پہ لے آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا گھر کا ہیڈ جناب باپ ہے، ہسبینڈ ہے۔ اب آپ کے فرض کریں 6 بچے ہیں، اور آپ کہیں جناب ہماری ڈیموکریٹک فیملی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جی اگلے سال ہم نے یہ الیکشن کرانا ہے، اس گھر کا ہیڈ کون ہوگا؟ اب بچوں سے ووٹ لینا ہے آپ نے، اب آپ مجھے بتائیں بچے کس کو ووٹ دیں گے؟ نہیں، امی کو دے دیتے ہیں، ابو تو بہت سخت ہیں۔
یا وہ کہیں امی کو بھی ووٹ نہیں دینا، ہو سکتا ہے کوئی بڑا بھائی ہو کہ جی میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں الیکشن میں، مجھے ابو بالکل ہی نہیں پسند، میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں، تو سارے کے سارے بھائی جو ان سے ہیں بہن بھائی اس کو ووٹ دیں گے کہ یار یہ تو ہماری نسل کا ہے، یہ ہماری زبان سمجھتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، یہ خود ڈسکو ٹائپ ہے، اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ ابو تو جناب ہمیں پیزا نہیں کھانے دیتے، ابو تو جناب ہمیں ڈانس نہیں کرنے دیتے، امی بھی ایسی ہیں، چلو ابو سے کچھ بہتر ہیں لیکن وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں، آپ اسے ووٹ دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں اگر ایک گھر نہیں چل سکتا اس طرح کے نظام پہ، اگر ایک ادارہ نہیں چل سکتا، آپ وہ نظام ایک ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ وہاں میرا آپ سے سوال ہے، سمپل سا ایک سوال ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، آپ نے اگر مجھے چنا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ میں بھی اوبلائز ہوں۔ اب آپ اپنے نظام کو لے آئیے، آپ ایم این ایز کو پبلک ریپرزینٹیٹیو کو چنتے ہیں، وہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ووٹنگ کر کے اپنے ہیڈ کو چنتے ہیں جس کو آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر کو جن لوگوں نے، وہ آپ کے اپنے ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے مجھے پرائم منسٹر بنایا ہے میں خود اوبلائز ہوں ان سے، اور مجھے پتا ہے آپ کے کسی ادارے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی امپلائی اپنے سی ای او کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئے؟ لیکن ہمارے اس نظام کے اندر، سیاسی نظام کے اندر، وہی ممبرز جنہوں نے تمہیں پرائم منسٹر چنا ہے وہ تمہارے اگینسٹ جب دل کرے نو کانفیڈنس لا سکتے، تمہیں بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ ملک کیسے چلے گا جہاں پہ مجھے پتا ہے انہوں نے مجھے پرائم منسٹر بنایا ہے، میں نے ان کو بھی خوش رکھنا ہے اور میں نے اوپر کو بھی خوش رکھنا ہے، اور دیکھیں دو کشتیوں کے سوار کبھی کہیں نہیں پہنچتے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ آتے رہے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن کیونکہ نظام غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے، فاؤنڈیشن ہی غلط ہے، یہ نظام ایسا ہے کہ جس مرضی کو آپ لے آئیں اس کو بھی کرپٹ کر دے گا، کیونکہ سروائیول ہو ہی نہیں سکتی اس نظام میں۔ آپ نے ایک ایسے چکر میں لگا دیا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے اور ان کو بھی خوش رکھنا ہے، اور کبھی بھی آپس میں دونوں کے انٹرسٹ نہیں چلیں گے۔ یہ ایسی بات ہی ہے کہ آپ نے لوگوں کے تھرو سی ای او کسی کمپنی کا چنا ہے اور اس کو کہا گیا تم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی خوش رکھنا ہے اور تم نے امپلائیز کو بھی خوش رکھنا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ جو بورڈ آف انٹرسٹ ڈائریکٹر کا انٹرسٹ ہے اور جو امپلائیز کا انٹرسٹ ہے وہ کانفلکٹ کرے گا، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ تو بھائی یہ سوچ کیوں نہیں آپ لوگوں کو آتی کہ ہم اوبلائج ہو کے ہوں گے، ہر حالت میں ہوں گے؟ تو پہلا اس سوال کا جو جواب ہے وہ کلپ میں ابھی چلوا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں اس سے بھی پیچھے ایک بنیادی سوال ہے، وہ بنیادی سوال پہلے جواب دیجئے، اس کے بعد وہ کلپ دیکھ لیں جس میں یہ جواب ہے کہ جناب پاکستان کے لیے اگر آپ لوگوں نے، اگر، اور میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ایز اے نیشن کہ ہمیں پاکستان کے لیے آج کل کے ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق، اور ڈیموکریٹک نارمز کیا ہیں کہ جناب ون مین ون ووٹ، یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں، میجورٹی از اتھارٹی، یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں، اگر آپ اس پہ ایگری کر ہی چکے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ، یہ میرے جیسے کا فیصلہ نہیں ہے، ہاں میری اوپینین تو ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا، کوئی سوال آیا تو میں اس کو اپنی اوپینین دے بھی دوں گا، لیکن پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان کے لیے آج کے دور کے تقاضوں میں یا دنیا میں جو پریکٹسز چل رہی ہیں، آج کل کے ڈیموکریٹک نارمز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کس قسم کا نظام سیاسی چاہیے یا سوٹ کرتا ہے، تو پھر تو آپ کے پاس بہترین چوائس پریزیڈنشل سسٹم کی ہے کہ آپ ایک شخص کو پریزیڈنٹ چنتے ہیں، وہ شخص جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے ہی دے سکتا ہوں، آپ نے ایک پریزیڈنٹ کو چنا، وہ اپنے ہاتھ سے ہینڈ پک کر کے اپنے جو آپ کو پتہ ہے اس ملک، ہمارے ملک میں سب سے بڑا ڈائلیما کیا ہے کہ جناب یہاں پہ بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے،
ادارے بالکل ہی اپاہج ہو جاتے ہیں. تو بھئی اگر وہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں دے آر سو پاورفل, وہ ٹیکنیکل اس سبجیکٹ کے ماسٹرز بھی ہیں جس منسٹری میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جی اگر اس نے اپنا ڈیفینس منسٹر چننا ہے تو وہ کسی سیاستدان کو نہیں چنتا, وہ دیکھتا ہے کہ جناب ڈیفینس کے اندر بہترین ٹیکنوکریٹ کون ہے. تو اگر اس نے کسی اور چیز کا چننا ہے تو وہ اسی شعبے کا, جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ادھر کے منسٹرز ہوتے ہیں امریکہ میں, انہیں سیکرٹریز آف دا اسٹیٹس کہتے ہیں, کیونکہ وہ اس منسٹری کے ٹاپ ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے, یہ تو آپ کے اختیار میں ہے پریزیڈنٹ کے, اس نے آگے اگر اس کی مرضی کا اس منسٹری کا ہیڈ نہیں تھا, اس ایریا کا ہیڈ نہیں تھا, تو اس نے اس کو بدل دیا, لیکن آٹومیٹکلی جو ہیڈ ہوگا وہی اس منسٹری کا ہیڈ بھی ہوگا. اب اس نے اپنی ٹیم بنا لی. اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں تو کام نہیں کر پایا اس لیے کہ جی لوگ تو آپ کے تھے. آپ سوچیں نا, آپ نے مجھے پرائم منسٹر چنا لیکن جو میری ٹیم ہے وہ آپ نے چنی ہوئی ہے, تو میں 2 سال میں 5 سال میں کخ نہ کام کروں, بعد میں نے کہنا جی آپ کیا کروں جی, آپ نے جو لوگ چن کے دیے تھے وہ تو ایسے تھے, کیونکہ وہ آپ نے چنے ہوئے ہیں, وہ آپ نے مجھے دیے ہیں, اور میں ان کو فائر نہیں کر سکتا. تو ان سے کیسے کام کرواؤں گا اگر میں ان کو فائر ہی نہیں کر سکتا؟ میں یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ جی کسی کو کیبنٹ میں ڈالوں یا نہ ڈالوں, لیکن میں ان کو عوامی نمائندے ہونے کے, اور ووٹ جو ان سے ہے وہ عوامی نمائندے کا ہے, اسمبلی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نظام اس طریقے سے نہیں چل پائے گا, نہیں چلے گا. 74 سال سے ہم پتہ نہیں کس چکر میں ہیں, مجھ جیسے بیوقوف جس کا کوئی سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, بیہیویئر کا بندہ ہے, سوچنے والوں میں سے ہے, اگر اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے. اور 26 سال کی عمر سے جب میں خود ایک اسٹوڈنٹ لیول کا تھا, مجھے اس وقت سے سمجھ آتی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے اتنے ماسٹر مائنڈ, اتنے گروز ہیں, اتنے ہیوی ویٹس بیٹھے, انہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی, اور ہم کیوں اسی نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ فیل ہوتا ہے. تو اگر پھر وہی بات کہ اگر تو ہم نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ ہمیں آج کل کے ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق اور پرنسپلز کے مطابق کوئی سیاسی نظام ہی لینا ہے, تو پھر تو آپ کے پاس بہترین آپشن یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈیموکریٹک جو باقی نارمز چاہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم آ جائے, جس کو آپ پریزیڈنشل سسٹم کہتے ہیں. یہ تو ایک ہو گیا. لیکن اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, اگر آپ کے ہمیں یہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی نہیں چاہیے اور ہم نے ایگری کیا, میری عمر 56 سال کی ہے, مجھے آج تک اس سوال کا جواب ابھی بھی میں جا کے 100 بندوں سے پوچھوں نا, پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے, اسلامی ملک ہے, ویسے تو ہم لکھ دیتے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اگر جمہوریہ کے معنی ہے ڈیموکریٹک ہے تو کیا یہ اسلامک ریپبلک ہے, یہ اسلامک ڈیموکریسی آف پاکستان ہے, یہ کیا ہے؟ تو اگر یہ ہم ایگری کر لیں کہ یہ ایک سسٹم ہے, ڈیموکریٹک پاکستان ہے, صرف پاکستان ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے پریزیڈنشل ہے. اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, یہ سوچیں کہ پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا نہیں ہے, یا اسلام کا ورڈ لگتا ہے یا نہیں لگتا. اگر تو اسلام کا لگتا ہے تو پھر آپ کے پاس اور آپشنز بھی اویلیبل ہیں, کنسیڈر کرنے کی کہ اسلام کے اندر اور کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. تو یہ سوال اس آج کے تقاضوں کے مطابق پریزیڈنشل سسٹم, جس کا میں ابھی آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں. میں مشرف صاحب کے گورنمنٹ کے بارے میں مجھے ایک سوال پوچھا گیا تھا, میں نے کہا دیکھیں اس ایک اچھے نظام کو بھی آپ برے طریقے سے چلا سکتے ہیں, ایک برے نظام کو بھی آپ اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آپ صرف یہ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو دیکھیے. جب آپ مشرف صاحب جس طرح سے آئے, جو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن جب وہ پریزیڈنشل سسٹم تھا, انہوں نے اپنی ٹیم, آج بھی آپ خود دیکھیں نا, آپ کے پاس کتنے منسٹرز ایسے ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹس ہیں. تو اگر آپ نے یہ کو خود پتہ ہے کہ یار ٹیکنوکریٹس کے بغیر گورنمنٹ نہیں چلتی, تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ ریویو کریں اور دیکھیں کہ اگر ہم نے ایسے ہی چلانا تو پھر ہم امریکن ڈیموکریٹک سسٹم کو یا پریزیڈنشل سسٹم کو فالو کیوں نہیں کر سکتے.
تو یہ تو ہے آج کے آگے چلنے کی بات، لیکن اگر آپ اس سے پیچھے جانے کی بات ہے تو پھر اس سوال کا کرٹیکل جواب جس کا مجھے آج تک جواب نہیں مل سکا، کیا، کیونکہ مجھے نام لینے کی حد تک تو اسلام بہت نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے گورننس سسٹم کے اندر، ہمارے پروموشن سسٹم میں، ہماری سول بیوروکریسی میں مجھے اسلام اس طرح سے نظر نہیں آتا جیسا کہ اسلامی جمہوریہ کے ملک میں نظر آنے کی ضرورت ہے۔ میں شاید یہ خواب لے کے ہی میری عمر ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا کہ یہ سوال کا جواب کہ یار کیا ہم ایک اسلامی نظریاتی ملک ہیں یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، اور جو میرا یہ کام نہیں ہے، میں تو ایک جمہور ہوں، میں تو ایک معاشرے کا ایک شہری ہوں، جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی تھنک ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی پہلے کچھ فنڈامنٹل سوال ہوتے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں ایک دفعہ، ونس فار آل، یہ کلیئر کر دیں ایمبیگوٹی، اور اس کا ہم اس پہ بھی ٹی وی پروگرام پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں یا ہم اسلامی ملک ہیں یا نہیں ہیں، ہم نظریاتی ملک ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کیونکہ میں اس وقت 56 سال کی عمر میں اکثر کا ٹی وی کے اوپر یہی بحث چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، شاید میں اسی خواب کو لے کے مرمرا جاؤں گا کہ یار اس سوال کا جواب ہی کہ ان آنسرڈ ہے کہ کیا ہم ایک اسلامی نظریاتی ملک ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سوال کا جواب جو اس ملک کے بڑے لوگ ہیں، جنہوں نے اس ملک کو بنایا، جن کی روٹس ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی بڑے ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن جو سیاست میں ہیں، جو ہمارے نظریاتی قسم کے لوگ، جمہور سے نہ پوچھیں، ان سے کیا پتہ ہے سڑک پہ چلتے ہو کہ اسلامی جمہور، اس کو تو اس سے کرتا ہے کہ مجھے کس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے لوگ، اور یہ ان کا فیصلہ ہے کہ یار جب قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تو اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر کیا، میرے حساب سے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، میری اوپینین تو یہ ہے، لیکن میری اوپینین سے فرق نہیں پڑتا، یہ تو ان کی پڑتا ہے جو کہ اس ملک کو چلانے والے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے بارے میں یہ نظام سوچ رہے ہیں، پونڈر کر رہے ہیں۔ آج کل میڈیا میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مجھے حیرانگی کی بات ہے، 60 65 سال 70 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا 40 سال کا سیاست کے اندر یا میڈیا کے اندر ایکسپیرینس ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے پریزیڈینشل سسٹم کی دھجیاں اڑاتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، یہ نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، اور آج ایک ہوا چل رہی ہے کہ جی پریزیڈینشل سسٹم ہونا چاہیے۔ بھائی وائٹ ہیز ٹیکن یو 74 ایئرس ٹو ڈسکور کہ آپ کو، یہ تو ایک بچے کو، مجھ جیسے کو پتا تھا آج 30 سال پہلے کا پتا کہ یہ گھر نہیں چل سکتا، تو یہ ملک کیسے آپ چلائیں گے سسٹم کے تحت۔ تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس سے پہلے کہ اور غلطیاں یہ کرتے چلے جائیں، اس ملک کے لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے۔ یہ میری ایک اوپینین ہے، اور اگر ہم اس چیز کا جواب دے دیں کہ یہ ملک ایک اسلامی آئیڈیالوجی ملک ہے، تو پھر ہمارے پاس اور آپشنس کی گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ What should be the system we should follow in Pakistan? I think کہ میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں یار، میرا خیال ہے میرے نہ کہنے کے باوجود آپ کو میری شخصیت سے اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرے حوالے سے ہماری سوچوں کی، ہمارے فیصلوں کی ایک لمٹ ہے۔ میں آج سے نہیں، ریکارڈڈ ایلیمنٹس ہیں، آج سے 15 سے ایون کہ میں نے ہمارے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا پچھلے الیکشن سے پہلے کہ عمران خان صاحب یہ سسٹم اتنا کرپٹ ہے، اگر آپ کرپٹ نہیں بھی ہوں گے تو آپ کو کر دیا جائے گا۔ تو آپ کا الیکشن میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو سسٹم چینج کی بات کرنی چاہیے۔ اور ریمبر the system, political system which is closest to the system of Islam is the presidential system. Please do not take it wrong. مشرف صاحب کی آپ اس کو چاہے جو مرضی کہنا چاہیں اس سسٹم کو، but remember that system survived for 8 years. Why? یہ میں اس سسٹم میں اچھائیاں برائیاں ہیں، اس سسٹم کو، اچھے سسٹم کو چاہے غلط طریقے سے چلایا گیا ہو، لیکن ہم ایک ایسی جاہل قوم ہیں جس ڈیموکریسی کی وہ بات کرتے ہیں، اس ڈیموکریسی کا حق ادا کرنے کے لیے بھی ایک لوگوں کا سرٹن لیول ہونا چاہیے۔ اسلام کا سسٹم ہے، امریکہ میں کیا ہوتا ہے، یو چوز اے پرسن۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے 2 سال کیمپین چلتی ہے، پورے اس کی پرسنالٹی، اس کا پورے پاسٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ دے آر سو چوزی in selecting the president. Now President will then form his team
at the end of the day ہوگا کیا, president will never come back to the people and say I'm sorry I did not have power to change that. کیونکہ you are vesting a power on one person, he will pick up and choose the best and the best of the professionals among the lot. وہ blame نہیں کر سکے گا. ہماری حالت کیا ہے, کل کو پرائم منسٹر صاحب تو بیچارے خود چوزن ہیں, وہ کیبنٹ کو کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ ایم این ایز کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ایم این ایز کل کے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے, وہ کہیں گے بھئی میں کیا کروں, یہ تو آپ چن کے ان کو لے کے آئیں, یہ تو آپ کے نمائندے ہیں. تو اسلام کا سسٹم, پلیز کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کیجئے, میری اور آپ کی بائسس کی بات نہیں ہے. 60 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اچھے کو اچھا, برے کو برا کہیے, اور یاد رکھیے کوئی چیز ایبسلیوٹ اچھی بھی نہیں, کوئی چیز ایبسلیوٹ بری بھی نہیں. پچھلی حکومت ایبسلیوٹ بری بھی نہیں تھی, یہ ایبسلیوٹ اچھی بھی نہیں. اس حکومت میں بھی بہت فنڈامنٹل خوبیاں تھیں, اس میں بھی شاید کچھ خوبیاں ہوں گی, لیکن سسٹم کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ آئی تھنک وی شوڈ گو فار دیٹ سسٹم وچ از کلوز ٹو دا شریعہ سسٹم, بیکاز آئی ریئلی کنسیڈر پاکستان بیکمنگ اے ویلفیئر اسٹیٹ از دا اونلی سولوشن ٹو دا پرابلم. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں, جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں, جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.